بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو مذہب اسلام میں اس کو دفنایا جاتا ہے، تو یہ دفنانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، اس کی ابتدا کب سے ہوئی۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا کے اندر آیا، اس انسان کو اس دنیا سے چل بسنا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے محل میں رہنے والا ہو یا چھوٹی سی چھوٹی جھونپڑی میں رہنے والا ہو، ہر شخص کو اس دنیا سے چل بسنا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار فانی ہے۔ اس دنیا نے بھی ختم ہونا ہے اور اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو بھی ختم ہونا ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو مختلف مذاہب میں اس کے ساتھ مختلف معاملہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہندو مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ مردے کو جلایا جاتا ہے، اور کسی مذہب میں دیکھیں گے کہ مردے کی نعش کو، جو مردہ ہوتا ہے وہ نعش اٹھا لیتے ہیں، وہ لوگ اٹھانے کے بعد حرام خور پرندوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ حرام خور پرندے چند منٹوں کے اندر اس نعش کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام ایک اعلیٰ مذہب ہے، مذہب اسلام ایک حسین مذہب ہے، مذہب اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے۔ مذہب اسلام میں مردے کو نہ جلانا جائز ہے اور نہ حرام خور پرندوں کے سامنے مردے کو پیش کرنا جائز ہے، بلکہ مذہب اسلام نے ایک احسن طریقہ بتلایا ہے، ایک اجمل طریقہ بتلایا ہے کہ جب کوئی انسان مسلمان شخص مر جائے تو مرنے کے بعد اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس شخص کو غسل دینا ہے، غسل کے بعد اس کو کفن دینا ہے، کفن کے بعد اس کو دفن کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسرہ، کیونکہ مذہب اسلام میں جس طریقے سے زندے کا احترام کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مردے کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسر عظم المیت کا کسرہ، مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ کوئی شخص زندہ ہے، اس کی ہڈی کو توڑیں گے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اسی طریقے سے جب مردے کی ہڈی کو توڑیں گے تو اس کو بھی اسی طریقے سے تکلیف ہو جائے گی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل نہایت ناپسند ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی قبر پر بیٹھے، مردے کی قبر پر بیٹھے۔ کوئی شخص گزر گیا، اس کی قبر بنائی گئی، قبر بنانے کے بعد اس کی قبر پر کوئی شخص بیٹھے، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقُ ثِيَابَهُ حَتَّى تَلْخُسَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، کہ ایک شخص انگارے پر بیٹھتا ہے، وہ انگارہ اس کے کپڑے کو جلا دیتا ہے، جلانے کے بعد اس کی کھال تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، اور یہ شخص اس عمل کو کتنا ناپسند کرے گا کہ اس کے کپڑوں کو انگارہ جلا دے، اس کی کھال کو انگارہ جلا دے۔ اس سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی قبر پر بیٹھے، کوئی شخص کسی مردے کی قبر پر بیٹھے، یہ اس سے زیادہ ناپسندہ عمل ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں جس طریقے سے زندے کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مردے کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو مذہب اسلام میں دفن کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دفن کا طریقہ کب سے شروع ہوا، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اس کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر سورۃ المائدہ میں 6 پارے میں آیت موجود ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اس میں قابیل اور حابیل کا ذکر ہے کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، اب سوچنے لگا اس لاش کو کہاں ڈالوں، پریشان ہے کہ اس لاش کو کہاں چھپایا جائے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایک کوہ بھیجا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، ایک کوے کو بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کو کوریدتا تھا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ دکھلائے قابیل کو
کہ اپنے بھائی حابیل کو کیسے چھپایا جائے. جب قابیل نے کوے کو دیکھا زمین کو کریدتے ہوئے تو قابیل کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان نکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین کہ میں تو اس کوے کے برابر بھی نہیں ہوں. ہائے افسوس، اس کوے کو تو اتنی عقل ہے، یہ زمین کو کورید رہا ہے، زمین کو کھود رہا ہے، اس کے پاس اتنی عقل موجود ہے، میں اس کے برابر بھی نہیں ہوں کہ میں زمین کو کوریدتا، میں زمین کو کھودتا اور اس کے اندر اس ناش کو چھپاتا. فاصبح من النادمین، وہ شرمندہ ہو گیا. تو اس وقت سے جو ہے مذہب اسلام میں مسلمانوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک مذہب اسلام کے اندر یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے.